معزز اراکین نے جن خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے وہ عوام کی ترجمانی کے لیے کافی ہیں۔ جناب چیئرمین، نوکنڈی کا جو دلخراش واقعہ پیش ہوا ہے، بحیثیت ایک بلوچستانی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے مظلوم عوام ہمیشہ یہ حالات سہتے رہے ہیں۔ ہمیشہ بلوچستانیوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا، ان کے ساتھ وہ رویہ روا رکھا گیا جس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ یا تو اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ، بارڈر ٹریڈ کی بات چھوڑ دو، بارڈر پہ ہونے والی جو تجارت ہے اس ایشو کو آپ نیگلیکٹ کر دیں، آپ نظر انداز کر دیں۔ لیکن اگر آپ بحیثیت بلوچستانی تجارت کی بات کرو گے، یہاں لا اینڈ آرڈر کی بات کرو گے، یہاں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بات کرو گے، یا بلوچستان کے اسمبلی کے فلور پر ریزولوشن لا کر آپ تجارت کی بھیک مانگو گے، تو پھر تمہارے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جائے گا کہ بلوچستانیوں کو تپتی ہوئی ریت میں مارا بھی جائے گا، ان پر ظلم بھی کیا جائے گا، ان کے حقوق بھی چھینے جائیں گے۔ لیکن میں آنریبل ہاؤس کے توسط سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، اس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی بربریت ہوگی، جہاں بھی لوگوں کا قتل عام ہوگا، جمعیت علماء اسلام اس کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کے ایک ادنیٰ کارکن کے حیثیت سے نوکنڈی میں پیش آنے والے اس واقعے پر میں احتجاج کرتا ہوں، ان لوگوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں جن کے پیارے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن جناب چیئرمین، سوچنے کی بات ہے کہ آخر کب تک ہم یہ ظلم سہتے رہیں گے، آخر کب تک ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک روا رکھا جائے گا، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس بنیاد پر ہو رہا ہے، ہم کیوں اتنے پسے ہوئے لوگ ہیں، ہم کیوں ہمیشہ مظلوم رہتے ہیں، ہم ہمیشہ کیوں گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، ہمیں روزانہ کیوں صحراؤں میں تپتی ہوئی دھوپ میں قتل کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خوشحال بلوچستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم پرامن بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ اگر پرامن بلوچستان مانگنا، خوشحال بلوچستان مانگنا، ترقی یافتہ بلوچستان مانگنا، تعلیم یافتہ بلوچستان مانگنا اگر یہ جرم ہے تو خدا کی قسم یہ جرم ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں ہوش مندی کے ساتھ، ہمیں عقل مندی کے ساتھ، ہمیں ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بلوچستان کے خوشحال مستقبل کے لیے بڑھنا ہوگا، اور ان واقعات کے تدارک کے لیے
جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے کولیگز نے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ اس واقعے کی تحقیقات کرے اور پھر وہ لوگ جو اس واقعے میں ملوث ہیں، جو لوگ اس واقعے میں مجرم پائے جائیں، انہیں کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بلوچستان ہماری دھرتی ہے، لیکن اگر ایک میں بات کہہ دوں کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، پاکستان میں اس وقت جو بے چینی ہے، پاکستان میں اس وقت جو حالات کروٹ بدل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو پرامن نہیں رہنے دیا گیا، بلوچستان کو خوشحال نہیں بنایا گیا۔ بلوچستان کو خوشحال بنائیے، بلوچستان کو پرامن بنائیے، بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو سائل اور وسائل پر ان کا حق دیا جائے، پھر میں کہتا ہوں کہ بلوچستان بھی خوشحال ہوگا، پاکستان بھی خوشحال ہوگا، پاکستان میں بھی ترقی آئے گی، پاکستان میں بھی سٹیبلٹی آئے گی، پاکستان میں بھی امن کا دورہ ہوگا، اور بلوچستان بھی جیے گا، بلوچستان بھی آگے بڑھے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو محبت دی جائے، بلوچستان کے عوام کو عزت دی جائے، بلوچستان کے عوام کو تجارت دی جائے۔ ہم لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بزنس اورینٹڈ لوگ ہیں، ہمارا ذہن کاروبار کی طرف ہے، ہمارا ذہن تعلیم کی طرف ہے، ہم ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو خوشحال مستقبل دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بسط احترام گزارش کروں گا کہ بلوچستان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیجئے، بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے دیجئے، بلوچستان کو ایک ایسا صوبہ بنائے جس کا وہ حقیقی طور پر حقدار ہے۔ گوادر ہمارے پاس ہے، گوادر گیم چینجر بن رہا ہے، لیکن گوادر پر ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ اس لیے خدا را بلوچستان ہے، بلوچستان کو عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چلو۔ بلوچستان، پاکستان، یہ دونوں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام۔ بلوچستان اور پاکستان دونوں ہماری امیدوں کے مرکز ہیں۔ ہمیں پاکستان سے بھی محبت ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں بلوچستان سے بھی محبت ہے، بلوچستان ہماری دھرتی ہے۔ اس لیے جناب چیئرمین، آپ کے گڈ چیئر کی توسط سے رولنگ آنی چاہیے کہ ایک جوڈیشل کمیشن وہ واقعے کی تحقیقات کرائے، اور پھر اس تحقیقات کے نتیجے میں بلوچستان کے ساتھ ہونے والی بے انصافی اور ظلم کا ازالہ ہونا چاہیے۔ بہت نوازش۔ شکریہ عزیز الآغا صاحب۔ ایک منٹ